अस्सलाम वालेकुम आप सबको। आज हम मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे और मेरे साथ हाजरा बेग और समीदा अली बेग है। आज हमारा फोकस ज़्यादातर होगा मेंटल हेल्थ इन गिलगित बल्तिस्तान। हम जनरली मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली हम वुमेन के मेंटल हेल्थ को फोकस करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जिस ज़्यादा हमें उस पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो समीदा और हाजरा मेरे साथ है, दोनों साइकोलॉजिस्ट है और वो दोनों अपने बारे में मज़ीद हमें बता देंगे कि उनका काम क्या है। तो हाजरा, मैं पहले आपके पास आना चाहूँगी, आप अपने बारे में हमें बता दें और आपका रिलेशनशिप इस टॉपिक से क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजरा बेग है। मैं जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और एज ए कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ रहनुमा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन पाकिस्तान के प्याल गिलगित में सिंस लास्ट ईयर। मैंने अपना बैचलर्स किया फाउंडेशन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी कैंपस से। फिर मैं यू ग्रेड एलुमनाई भी हूँ स्प्रिंग 2018 से, जहाँ पे मैंने साइकोथेरेपी और साइकोफार्मा के अंदर कोर्सेज लिए। मैं लोकल हेल्थ बोर्ड के साथ काम कर रही हूँ, डिफरेंट रिलीजियस सेंटर्स में जाके जो है अवेयरनेस सेशंस वगैरह देती हूँ मेंटल हेल्थ के ऊपर। और हॉस्पिटल की तरफ से हम डिफरेंट आउटरीच हमारी सर्विसेज हैं, तो हम स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके यूजुअली सेंसिटाइजेशन पे काम करते हैं। उसके अलावा पिछले 2-3 महीनों से हम लोग सेहत कॉल के साथ भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम टेली हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू। हम इन सब चीज़ों पे बहुत डिटेल से बात करेंगे और टेली हेल्थ पे भी बात करेंगे कि किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं इसके थ्रू। समीदा, आपके पास में आऊँगी, क्या बताना पसंद करेंगी अपने बारे में? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ समीदा अली बेग, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे क्वालिफ़िकेशन जो है वो कुछ हुए कि मैंने बीएस पेशावर से किया हुआ है। उसके बाद मैंने पीजीडी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो कहते हैं वो मैंने जीसीयू लाहौर से किया हुआ है। उसके बाद मैंने एमएस किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी, वो भी जीसीयू लाहौर से किया है। ड्यूरिंग अपने बीएस एमएस एंड पीजीडी के दौरान मैंने क्लिनिकल सेटिंग्स में काम किया है, मेन स्ट्रीम बच्चे के साथ काम किए हुए हैं और जो है स्पेशल किड्स जो होते हैं उनके साथ मैंने काम किया हुआ है। इसी दौरान मुझे काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिला है। आफ्टर दैन मैंने आगा खान हेल्थ बोर्ड रावलपिंडी जो है उनके साथ मैं एज ए वॉलंटियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही थी और साथ साथ मैं इस्लामाबाद में एक ऑटिज़म सेंटर में काम कर रही थी। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग विद सेहत कॉल, जो एक टेली हेल्थ सर्विस गिलगित बल्तिस्तान के हैं, उनके साथ मैं भी काम कर रही हूँ। तो आपके क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हुए एक दिन कैसे होता है आपके काम में? हाउ डू यू वर्क? अच्छा, तो अब अगर देखा जाए कि जिस तरह हम एज ए साइकोलॉजिस्ट आपकी डेली एक्टिविटीज़, आपकी डेली लाइफ किस तरह होती है, आपकी लाइफ किस तरह स्टार्ट होती है, डे किस तरह स्टार्ट होती है। अच्छा, मोस्टली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि साइकोलॉजिस्ट के पास तब आते हैं पेशेंट्स, तब आते हैं क्लाइंट्स जब उनके वो हर एक ट्रीटमेंट लिए होते हैं, उन लोगों ने हर किस्म के ट्रीटमेंट लिए हैं। एंड साइकोलॉजिस्ट तभी आते हैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास अपने ट्रीटमेंट करने के लिए। दिस इज़ व्हाट आई ऑब्जर्व एंड मोस्टली आके उनके मेन टारगेट यही होता है। एंड देयर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मैडम हम लोग कब तक ठीक होंगे, मैडम कोई ऐसा मेडिकेशन बता दे जिससे ये मेरा स्लीप प्रॉब्लम या फिर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रही हूँ, ये सिम्टम्स ख़त्म हो। उनकी फ़र्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में यही होता है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो अपने कथार से स्टार्ट करते फर्स्ट स्टार्टिंग में ही, और फर्स्ट डे में मोस्टली हमारे यही होता है हर एक क्लाइंट के साथ। क्लाइंट आने जब भी क्लाइंट आते हैं फर्स्ट उनका यही काम है कि वी गिव देम कंफर्टेबल लेवल, कि एक कंफर्ट लेवल देते कि वो लोग रिलैक्स होकर अपने सारे इश्यूज डिस्कस करते हैं। हाजरा, आप हमें बता दें कि गिलगित में क्या सिचुएशन, आपका टिपिकल डे कैसे होता है एक ऑफिस में एक एज ए साइकोलॉजिस्ट? यूजुअली अगर मैं बात करूं कोविड-19 से पहले का जो सिनेरियो था, जब लॉकडाउन और इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो मेरा ड्यूटी आवर्स थे मेरे कि 9 बजे से लेके 3 बजे तक जो है मैं हॉस्पिटल में होती थी। और हॉस्पिटल में यूजुअली हमारा सिस्टम इस तरह से है कि हर जो पेशेंट आता है उसकी जो है काउंसलिंग पहले की जाती है। प्रॉपर काउंसलर्स हैं जो कि उनकी डाइट
ہیلتھ نیوٹریشن اور ان چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن فردر ان کو جب لگتا ہے کہ کوئی ایسا کیس ہے جو کہ سائیکالوجسٹ کے پاس ریفر ہونا ہے، یا ایسا کوئی ہے جس کو انزائٹی ڈپریشن ایسی کوئی چیز ہے، تو اس کو جو ہے میرے پاس ریفر کیا جاتا ہے. یا پھر کوئی ایسا ہے، اس کو ساتھ ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاسپٹل کے اندر سائیکولوجیکل جو ہے ایشوز کو بھی ساتھ ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے. بیکاز آبویسلی یہ فار دا فرسٹ ٹائم ہے پورے گلگت بلتستان کے اندر کہ سائیکولوجیکل جو ہے ڈس آرڈرس کو اس طرح سے تھوڑا سا ان کی کیتھارسس اور باقی چیزیں جو ابھی سمیدہ آپ نے بھی کہیں، اس طرح سے ان کو جو ہے ڈیل کیا جاتا ہے. تو انیشلی یہی ہوتا ہے کہ جو کاؤنسلرز ہیں ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے اندر ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس والے جو ہے ایلیمنٹس ہیں، تو وہ پھر آگے آ کے میرے پاس جو ہے نا مجھ سے پھر آگے فردر کنسلٹیشن وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یوزولی یہی ہوتا ہے کہ ان پیشنٹس کے ساتھ میرا جو ایک سیشن ہوتا ہے وہ 45 منٹس کا یا 50 منٹس کا ہوتا ہے. تو ایک دن میں میرے پاس یہ ہوتا ہے کہ 4 سے 5 پیشنٹس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا ہوتا ہے جس کا کیس بہت زیادہ سیریس ہے، یا ان کو لگتا ہے کہ نہیں وہ بہت دور سے آئیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے چلاس سے، دھاریل سے اور ڈفرینٹ جگہوں سے پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر لیٹ سٹنگز بھی کرنی ہے تو بیٹھ کے ہم جو ہے ان کیسز کو ایک دفعہ سن کے دیکھ کے پھر ہم واپس آ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آج کل کے سینیریو میں پھر ڈیلی روٹین میرا اس طرح سے ہے کہ میں ہاسپٹل صرف ان کیسز کے لیے جاتی ہوں جو کہ بہت زیادہ سیویئر ہیں اور جن کے لیے لائک ان پرسن جانے کی ضرورت ہے. تو موسٹلی جتنے بھی کیسز ہیں ان کو جو ہے میرے پاس میرا لائک سیل فون میں نے اسپیشلی اس کے لیے لیا ہوا ہے نمبر، تو اس پہ جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں میرے ساتھ. تو یوزولی اگین یہی ہوتا ہے کہ میری ٹائمنگز اسی طرح سے ہیں کہ صبح 9 بجے سے لے کے 4-5 بجے تک میرا وہ سیل فون بالکل آن ہوتا ہے. اس کے اندر اگر کوئی میسج ریسیو ہوتا ہے تو میں ان کو خود سے کانٹیکٹ کر رہی ہوتی ہوں. اگر نہیں ہوتا تو لائک یوزولی ان آرز کے درمیان ہی کوئی کال آ رہی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو پھر میں اس کو ریسیو کر کے جو ہے ان کی فردر جو ہے ہیلپ یا اس طرح سے کیتھارسس وغیرہ کر رہی ہوتی ہوں. تو کس رینج کے لوگ زیادہ ہوتے، کس ایج رینج کے لوگ ہوتے؟ آئی نو کہ جیسے گلگت بلتستان میں کم ہی اویئرنیس ہے سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کی، اور آپشنز بھی کم ہے، لیکن پھر بھی کس ایج کے اور کس جینڈر کے لوگ زیادہ تر آ رہے ہیں اس وقت؟ اگر میں ایج اور جینڈر کی بات کروں تو لائک ڈفرینٹ ہے میرے پاس. کہ اب میرے پاس اگر میں اسٹوڈنٹس کی بات کرتی ہوں، ہم یوتھ یا ایڈلٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میرے پاس ریشو بوائز کا زیادہ ہے. لائک میلز میرے پاس زیادہ آ رہے ہوتے ہیں اپنے، اسپیشلی ان کے اندر جتنے میرے پاس ابھی تک کیسز آئے ہیں ان میں ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس اور ڈرگ ایبیوز کے کیسز زیادہ آتے ہیں. اور اگر میں ذرا ان سے بڑے لوگوں کی بات کروں تو ان میں میرے پاس خواتین موسٹلی زیادہ آ رہی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس جو ہے اگین اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، یہ میجر چیزیں ہیں جن کے کیسز سب سے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. بٹ یہ کہ سائیکوٹک کیسز بھی کافی آئے ہوئے ہیں. تو لائک وہ پھر لائک ہر قسم کے ڈس آرڈرز اور اس طرح کی چیزیں ہیں. بٹ یہ ہے کہ ہم اگر جینڈر یا اس کے حساب سے دیکھیں تو ایڈلٹس یا یوتھ میں بوائز میرے پاس زیادہ آتے ہیں یا میل زیادہ آتے ہیں. اور اگر ہم بڑوں کی بات کریں تو اس میں فیمیلز میرے پاس زیادہ آ رہی ہے. آئی آبزروڈ کہ وہاں پہ جو ہے اسپیشلی ہمارے پاس ڈپریشن کے کلائنٹس بہت زیادہ آتے ہیں، انگزائٹی کے کلائنٹس بہت زیادہ آتے ہیں، اینڈ موسٹلی جو ہے سائیکوٹک کلائنٹس بھی بہت زیادہ ہے وہاں پہ. سائیکوٹک کلائنٹس اٹس ناٹ موسٹلی، میں نے جو دیکھا ہماری یوتھ جو ہے اس چیز میں بہت زیادہ انوالوڈ ہے. سائیکوٹک فیچرس ان میں زیادہ ہے. وائی؟ بیکاز موسٹلی ہمارے یوتھ اگر دیکھا جائے کہ وہ ڈرگ میں زیادہ آپ میں یوتھ پہ اور خاص کر ڈرگ ابیوز پہ کس قسم کے کنڈیشنز ہوتے ہیں اور کیا پریویلنگ سچویشن ہے؟ ڈرگس کے اندر بھی اگین ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ کیسز ایسے ہیں جو کہ جسٹ اسموکنگ کرتے ہیں اور اسموکنگ کو جو ہے چھوڑنے کا وہ سوچ رہے ہوتے ہیں بٹ خود نہیں کر پا رہے تو وہ ہیلپ کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. اور پھر کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جس میں پیشنٹ خود نہیں آنا چاہ رہا ہوتا کیونکہ سیویئر کیس ہوتا ہے، ڈرگ ابیوز کی وجہ سے سائیکوٹک فیچرز بھی اس کے اندر ڈیولپ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کی فیملیز وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں ان کو جو ہے ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے کہ. اور پھر کچھ کیسز ایسے بھی ہیں کہ جو خود ایک میرے پاس، اگر میں اپنا کیس بھی ڈسکس کرنا چاہوں کہ میرے پاس ایک ایمفیٹامین ابیوز کا کیس تھا جو کہ پین کلرز یوزولی ہیں ان کا ایک تھا.
وہ پیشنٹ میرے پاس جو آتا تھا وہ خود ولنگلی میرے پاس آیا تھا، لائک وہ اپنی فیملی کو بھی لے کر آیا تھا کہ اس چیز کی وجہ سے مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے، میرے پیرنٹس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، تو میں اس چیز کو جو ہے نا ختم کرنا چاہتا ہوں. تو پھر لائک ڈپینڈ کرتا ہے، ہر قسم کے کیسز جو ہے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیوں پین کلر کیوں لے رہا تھا؟ وہ جسٹ فار دا سیک آف بینگ ایڈکٹیڈ، یا پھر اس کو کوئی پین تھا تو وہ لے رہا تھا؟ اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں، بٹ یہ تھا کہ سب سے پہلی جو چیز تھی کہ اس کا تھوڑا سا ریلیشن شپس کا ایشو تھا، جس کی وجہ سے وہ سیویئر ڈپریشن میں چلا گیا. پھر کسی فرینڈز میں سے کسی نے، اسپیشلی فارماسیوٹیکل کمپنیز میں کوئی کام کرنے والا فرینڈ تھا، اس نے بتایا کہ نہیں آپ جو ہے پین کلرز شروع میں لے لو، تو جسٹ میڈیکیشنس کا بتایا. پھر آہستہ آہستہ اس کو جو ہے بتایا کہ میڈیکیشن سے صرف کام نہیں ہو رہا، تو آپ بے شک انجیکشنس لگانا شروع کر دو. جب اس نے دیکھا کہ انجیکشن سے اس کو سکون مل رہا ہے، تو آہستہ آہستہ ایک دن میں جب میرے پاس آیا تھا وہ 50 انجیکشن سخت لگاتا تھا. لائک اس کا اتنا سیویئر جو ہے وہ کیس ہو گیا تھا. جی میں اس لیے یہ پوچھ رہی ہوں کہ ظاہر ہے ہمارے یوتھ میں اور ڈرگ ابیوز بھی ہے، ڈرگ ایشوز ہے، تو وہ ایک آئیڈیا کہ کہاں سے ان کا انٹری ہوتا ہے اور ایک کس لیول تک چلے جاتے ہیں اس لحاظ سے. سمیدہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا تھاٹس ہوتے، یہ سوسائڈل تھاٹس کیا ہوتے ہیں، کس قسم کے ہوتے ہیں کنڈیشنز؟ جو ہے اسپیشلی ہمارے پاس ڈپریشن کے کلائنٹس بہت زیادہ آتے ہیں، انگزائٹی کے کلائنٹس بہت زیادہ آتے ہیں، اینڈ موسٹلی جو ہے سائیکوٹک کلائنٹس بھی بہت زیادہ ہے وہاں پہ. سائیکوٹک کلائنٹس اٹس ناٹ موسٹلی، میں نے جو دیکھا ہماری یوتھ جو ہے اس چیز میں بہت زیادہ انوالوڈ ہے، سائیکوٹک فیچرز ان میں زیادہ ہے. وائی؟ بیکاز موسٹلی ہمارے یوتھ اگر دیکھا جائے کہ وہ ڈرگ میں زیادہ انوالو ہے. جو لوگ زیادہ ڈرگ کی طرف جائیں گے، زیادہ ڈرگ یوز کریں گے، ان میں چانسز ہے کہ ان میں سائیکوٹک فیچرز ہو. سائیکوٹک فیچرز میں ایز وی آل نو کہ ان کو ڈیلیوژنز، ہیلوسینیشنز ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیلیوژن ہیلوسینیشن مینس کہ ان کو ڈفرینٹ آوازیں سنائی دینا اسٹارٹ کرتے، لوگ نظر آنا اسٹارٹ ہو جاتے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہے، کوئی ہمیں آوازیں دے رہے، یا بہت زیادہ پیرانوئڈ ہو جاتے یا سسپیشیس ہو جاتے بہت زیادہ. اس طرح کے فیکٹرز، اس طرح کی چیزیں جو ہے سائیکوٹک کلائنٹس میں ہوتے ہیں. اور موسٹلی یہ چیز جو ہے گلگت بلتستان میں ہے. اور اسی ٹریٹمنٹ کے لیے ہمارے لوگ جو ہے لوکل ٹریٹمنٹس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی تعویذ بنانا یا پھر کسی اور کے پاس جانا اپنے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے، انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی بجائے وہ لوگ کسی تعویذ بنانے کے پاس جاتے ہیں، یا پھر کسی دربار جاتے ہیں، یا پھر کسی پیر کے پاس جاتے ہیں اپنا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے، which is literally very very wrong. سمیدہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا فیکٹرز ہے آپ کے ایکسپیرینس میں کہ کیا جینیٹک ہے یہ ڈپریشن، انگزائٹی، یا انوائرمنٹل ہے، کیا ریشو ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ جیسا میم کہہ رہی ہے کہ وٹ ڈو یو تھنک وٹ آر دا مین فیکٹرز، کہ کیا ریزن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو پرابلمس ہے، یہ جو النیسز ہے ہمارے لوگوں میں ایگزسٹ کرتا ہے. وٹس دا ریزن؟ جینیٹیکل فیکٹرز ہو سکتا ہے یا انوائرمنٹل فیکٹرز. اوکے، اگر جب بھی کوئی کلائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہمارا فرسٹ ٹارگیٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں، کیا فیملی میں یہ رن تو نہیں کر رہی، کیا یہ جینیٹکس میں تو نہیں ہے. تو موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ جینیٹیکل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، اور جینیٹیکل میں اگر پرابیبلٹی ہے کہ اس میں ہو، اور اس بچے کو یا اس انڈیویجول کو اسٹریسفل لائف ایونٹ ملے اور انوائرمنٹ بھی جو ہے لائک ریلیکس انوائرمنٹ نہ ہو، تو دیر از چانسز کہ وہ بچے اور وہ انڈیویجول زیادہ سیویرٹی لیول پہ چلے جائیں. ان میں زیادہ چانسز ہوتا ہے کہ وہ منٹل النیس کو لائک ایزلی اس کی طرف جاتے، وہ لوگ ایزلی کوپ نہیں کر پاتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مین فیکٹر جو میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ جو ڈرگ ابیوز ہے، دس از آلسو ون آف دا ریزن کہ یہ جو ہے جب بھی کوئی ڈرگ یوز کرتے اس کے سائڈ ایفیکٹ میں جو ہے ڈپریشن اور انگزائٹی جو ہے وہ ضرور ہے. جو بھی انڈیویجول ڈرگ یوز کریں گے اس کے سائڈ ایفیکٹ ڈپریشن اور انگزائٹی ہوئے گی. حاجرہ، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ پیرنٹل فیکٹر، اگر بچے کو اندازہ ہو کہ اس میں
ऐसे साइंस है जो कि पेरेंट्स की तरफ से आ रहे हैं, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप यहाँ पे हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ऑब्वियसली हम ऐसे सिनेरियो में रह रहे हैं, सिचुएशन में रह रहे हैं जहाँ पे एग्रेसिव पेरेंट्स हैं या एक इस तरह का एटीट्यूड हमारे अंदर भी डेवलप हो रहा है। तो हमें इस चीज़ को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि यूजुअली हम ये गलती करते हैं कि हम अपने एटीट्यूड्स को ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है? जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे तो फिर कंपैरिजन वाला एक फैक्टर आता है और इंसान को पता चलता है कि अच्छा मेरे अंदर शायद उसी तरह के हैबिट्स डेवलप हो रहे हैं जो कि मैं अपने इर्द गिर्द देख रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जब हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि इस तरह की ये का एक एटीट्यूड हमारे अंदर भी डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से हमने वो देखा और इतनी तकलीफ से हम गुजरे, तो इस चीज़ को वो करने की ज़रूरत है कि अच्छा अब मैंने अपने इस बिहेवियर को किस तरह से थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। अच्छा मुझे अगर गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से की वजह से कितनी डिस्ट्रैक्शन या डिस्टोर्शन जो है मेरे इन्वायरमेंट के अंदर या मुझसे एसोसिएटेड जो रिलेशंस हैं उनको इसकी वजह से कितनी तकलीफ पहुंच रही है, ठीक है? तो अपनी छोटी छोटी चीज़ें, अपने एटीट्यूड्स को अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करें तो फिर ये होगा कि अपने आप को उस बिहेवियर को जो है अगेन कंट्रोल करना थोड़ा सा जो है ना आसान होगा। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि जब हम उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको जो है ना थोड़ा सा फिर कम करने की कोशिश करें और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अच्छा हाँ मुझे ऑलरेडी जो है इसकी वजह से तकलीफ हुई है तो किसी और को मेरी वजह से ना हो। साइकोटिक पेशेंट्स के बारे में क्या कंडीशन है गिलगित बल्तिस्तान में? क्या ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो आपको लगता है कि वो सुसाइडल है और उस थॉट के साथ आ रहे हैं? मैंने इससे पहले जो है 2018 में काम किया था यहाँ पे जो CMH में साइकाइट्रिस्ट है उनके साथ। तो जिस तरह से समीदा आपी ने कहा कि यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा केसेस हैं जो कि साइकोटिक पेशेंट्स हैं। हम जब क्लिनिक में बैठते थे तो लिटरली हमारे पास कोई ऐसा दिन नहीं होता था जिसके अंदर हमारे पास कोई 4 या 5 साइकोटिक पेशेंट्स ना आए। प्रॉपर स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स हमारे पास आते थे जिसके अंदर हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, जिसके ऊपर शायद हम आगे भी जाके बात करेंगे। तो उस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे होते थे। उनकी जब हम लोग हिस्ट्री लेते थे तो हमें पता चलता था कि उन्होंने सेल्फ हार्म की भी कोशिश की है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सुसाइडल आइडिएशंस के साथ थे। लेकिन अब जब मैं खुद काम कर रही हूँ इन फील्ड में तो मेरे पास भी यही होता है कि मेरे पास अब तक जो सिवियर साइकोटिक पेशेंट्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने रिसेंटली इवन हम जो है कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि हमारे पास रिहेबिलिटेशन या ट्रॉमा सेंटर कोई इस तरह का प्रॉपर पूरे गिलगित पे नहीं है, तो हमने एक डेटा इकट्ठा किया था पूरे GB का कि कितने पेशेंट्स हमारे पास होते हैं। तो ऑब्वियसली GB का पूरा हमारे लिए कवर करना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोगों ने अपने पॉपुलेशन को ज़रा छोटा कर दिया और जस्ट गिलगित के प्रीमिसेस के अंदर देखा कि कितने पेशेंट्स हैं, जस्ट टू नो कि ज़रूरत कितनी है। तो हमें जो सरसरी सा एक रिसर्च के थ्रू जितना मिला था उसमें ही हमारे पास 800 लोग ऐसे थे जो प्रॉपर साइकोटिक पेशेंट्स थे। अगर हम इसके अंदर और डिटेल में एक रिसर्च कंडक्ट करते या कोई ऐसी चीज़ करते तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हमारे पास कितने सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की। और ये वो लोग होंगे जो आपको विजिट करते होंगे, वो लोग जो विजिट नहीं कर रहे हैं, और वो तो उसका रेशियो और भी ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये तो ऐसे लोग थे जिनको हम लोगों ने खुद कांटेक्ट किया, आगे पीछे अपने सोर्सेस चला के जहाँ जहाँ जा सकते थे जाके थोड़ी सी अपनी आउटरीच सर्विसेज को बढ़ा के। तो ऑब्वियसली वो ऐसे लोग जो सिर्फ गिलगित के प्रीमिसेस से बाहर रहते हैं, हम पूरे GB को भी अगर ले लेते हैं तो इसको हम पूरे 14 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो आपको देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक हमारे पास जो है ना एक फिगर आता है। ये भी अंदाजा हमें हो रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में और जैसे हर जगह पाकिस्तान की सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को एक टेबू की तरह, स्टिग्मा की तरह ले रहे हैं, और नॉर्मल लोगों का एटीट्यूड बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो इसको नॉर्मलाइज करे या इसको एक बीमारी के तौर पे, जैसे कैंसर है, जैसे दूसरे किस्म की बीमारियां है, इसको भी बीमारी के तौर पे ले ले।
تو یہ ایک سوشل سٹیگما جو بنا دیا گیا ہے، اس کے بارے میں حاجرہ آپ پہلے بات کریں. سب سے پہلی تو جو چیز ہے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم جسٹ ہیلتھ کی اگر ڈیفینیشن بھی دیکھیں نا WHO کی طرف سے، تو اس کے اندر ہیلتھ صرف فزیکل ہیلتھ نہیں ہے، اس کے اندر سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے، اس کے اندر سوشل ہیلتھ ہے. لیکن ہم جو مین 2 کمپوننٹس ہیں ان کو بالکل جو ہے نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اور جسٹ ہم اگر کوئی فزیکلی فٹ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل جو ہے نا ہیلدی پرسن. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک صحت مند شخص وہ ہے جو کہ نفسیاتی طور سے، سماجی طور سے اور جسمانی طور سے بالکل صحت مند ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی WHO کے ہی 2013 کے اندر، جو کہ انہوں نے ایک ایکشن پلان بنایا تھا، اور اس ٹائم پہ یہ چیز بتائی تھی کہ اگر ہم دیکھیں تو مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ 4 میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ ہے، اور ورلڈ وائڈ 900,000 لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک سال کے اندر مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر سے افیکٹ ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہر 3 میں سے 4 شخص ہیں جو مینٹل ڈس آرڈرز کے ساتھ ہیں، وہ اپنا علاج نہیں کراتے اور آگے نہیں جاتے جسٹ بیکوز کہ اس کو ہائیلی اسٹگمیٹائز کیا جاتا ہے. ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھار ہم ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے بھی، ایک دوسرے کو ٹونٹ مارنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو جو ایسی باتیں کر رہے ہو. لائک ہم نے اس ٹرم کو اتنا اسٹگمیٹائز کر دیا ہے، اتنا ہم اس کو لائک ایک ان یوزول سی چیز سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو لائک گالی کی طرح ہم اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ایسی چیز نہیں ہے. جس طرح ایک شخص کو دل کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کسی شخص کو کوئی پھیپھڑے کی بیماری ہو سکتی ہے، اسی طرح آپ کی سوچ میں بھی تھوڑی سی تبدیلی آ سکتی ہے، آپ کے ایٹیٹیوڈ میں تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اچھے اور برے میں تمیز کرنے والا فرق تھوڑا سا چینج ہو سکتا ہے. آپ کو کسی چیز کو لرن کرنے میں ڈفیکلٹی ہو سکتی ہے. ہم اس چیز کو نارمل نہیں لیتے، تو ہمیں اس جگہ میں یہ چیز ہے کہ ہمیں اس کو نارمل لینے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں وہی ورڈ جو آپ نے یوز کیا پاگل، وہ تو ہسٹوریکلی ہم نے ایسے ڈیولپ کیا ہے، اس کو نارمل نہیں لیتے، حالانکہ ایسے لوگ تھے. اب میرے خیال میں ہمیں اس ورڈ کو بالکل ریپلیس کرنا چاہیے. پاگل نہیں ہے، وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہے، یا مینٹل ہیلتھ ان کا ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ ایسے بیہیو کرے. تو ہمیں اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حاجرہ نے کہا کہ یوتھ بوائز میں یوتھ آپ کے پاس زیادہ آ رہے ہیں، لیکن خواتین میں اولڈ ایج کے یا ایک مڈل ایج کے لوگ زیادہ آ رہے ہیں. تو کیا ایشوز آپ دیکھ رہے ہیں اس گروپ میں، خواتین کے گروپ میں؟ آپ کی خواتین کے گروپ میں موسٹلی میرے پاس، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کہ اسٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن کے کیسز بہت زیادہ ہیں. اسپیشلی ڈپریشن کے کیسز جو ہیں نا بہت زیادہ ہیں. اور اگین ان کی ہم جب فیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں. کچھ جو ہے گھر کے کسی انوائرمنٹ کی وجہ سے، ایون میں نے اپنا تھیسس انٹیمیٹ پارٹنر ابیوز کے اوپر کیا تھا، میرڈ خواتین کے اندر کے انٹیمیٹ پارٹنر ابیوز کی وجہ سے کیا سائیکولوجیکل جو ہے ایشوز خواتین کے اندر ہوتی ہیں. تو وہاں پہ بھی اگین یہ تھا کہ اس طرح کا کوئی سچویشن ہو، ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہو، بچوں سے ریلیٹڈ کوئی پریشانی ہو، خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہوئی بھی ہو، یا پھر جو ہے کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو کہ اپنے پروفیشن کے حساب سے جو ہے نا بہت زیادہ اس سے اتنا ان کا لائک ہوتا ہے کہ اس میں وہ آگے ایکسل کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، بٹ اس طرح سے چیزیں مینٹین نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. پھر کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ گھریلو مسائل کی وجہ سے، اسپیشلی جو ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ نندوں کی، بھابھیوں کی وجہ سے، یا آگے پیچھے کسی کے کہنے کی وجہ سے، کسی کی ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے جو ہے نا وہ اتنی سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں کہ جو ہے انہیں پھر اس طرح سے وہ ڈپریشن میں آگے چلی جاتی ہیں. پھر کچھ خواتین، کیونکہ ہمارے یہاں ہاسپٹل میں موسٹلی پریگننٹ خواتین آ رہی ہوتی ہیں، تو ہمارے پاس پری پوسٹ نیٹل ڈپریشن کے ساتھ بھی خواتین بہت ساری آتی ہیں جو کہ پریگننسیز کی وجہ سے جو ہے ان کو ڈپریشن ان کے اندر ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے. تو موسٹلی اس طرح کے کیسز آ رہے ہوتے ہیں.
तो मुझे ये समझ आ रही है कि मतलब इन लॉज में इन्वायरमेंटल फैक्टर ज़्यादा है कि मतलब जो ख़वातीन को किसी न किसी तरह उस में डाल देती है, चाहे अगर वो ख़वातीन करियर ओरिएंटेड है और उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, सास नंदों और इंटरमीडिएट रिलेशनशिप के इश्यूज आ रहे हैं और उनका रिलेशनशिप आपस में ठीक हो ना हो, और बच्चों का इशू आ रहा है। और तो मेरे ख्याल में इन लॉज में एक खातून को कैसे केयर करना चाहिए, किस किस्म का इन्वायरमेंट देना चाहिए, वो भी हमारे एक फैक्टर होना चाहिए टू लुक इनटू। समीदा, आपके पास जो केसेस आ रहे हैं और ख़ासकर यंग गर्ल्स का क्या पैटर्न आप देख रही है, किस किस्म के केसेस है और क्या पैटर्न है उसमें? हम लोग टीनेजर्स की बात करते हैं, टीनेजर्स पे मैं ज़रा डिटेल में बताना चाहूँगी। डिटेल में इसलिए क्योंकि मैंने इस चीज़ पे रिसर्च किया हुआ है, सुसाइड पे। तो इस पे मैंने जो बच्चों को लिया हुआ था, तब वहाँ पे मुझे फ़ील हुआ कि हमारे एरिया में, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान में, कहाँ कहाँ पे लेक कर रहा है, किस चीज़ में ज़्यादा, किन में ज़्यादा इशू है, किस स्टेटमेंट प्रेजेंट करने में इशू है, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। अच्छा, टीनेजर में मोस्टली मैंने जो देखा है, वहाँ की जो इन्वायरमेंट वी आर लिविंग इन सच इन्वायरमेंट जहाँ पे हमारे को एजुकेशन हर किसी में है, हर जगह पे को एजुकेशन हर कोई कर लेता है ईज़िली, ठीक है, मैं इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन वहाँ पे को एजुकेशन करने के बाद टीनेजर में मोस्टली एक वो होता है कि आपकी फ़िज़िकल चेंजिंग्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, अपोजिट सेक्स की तरफ आप मोर इंटरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होने की वजह से एक लव अफेयर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसी जो रिलेशनशिप में जाते गर्ल एंड अ बॉय, इस चीज़ को वहाँ के लोग जो है स्पेशली, नॉट, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है और मेरे रिसर्च के मुताबिक, वहाँ के लोग इस चीज़ को इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे होते हैं, ठीक है। स्पेशली पेरेंट्स उस चीज़ को नहीं एक्सेप्टेंस देते कि नो, यू आर नॉट सपोज टू डू इट, या हाउ कम कि आप किसी लड़की या इस लड़की को पसंद करके आप उस लड़के के साथ सर आपका इंटरेस्ट, नो नो वे, वो इस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं देते। इसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तरफ जाते हैं, बल्कि होता है कि वो सुसाइडल हो जाते हैं। इवन कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने वहाँ पे जो है सुसाइड कमिट किए हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लव अफेयर। तो उसके बाद जो सेकंड मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है टीनेजर्स में जो इशू आ रहा है, दैट इज़ द कम्युनिकेशन गैप या जनरेशन गैप, हम लोग कह सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड जनरेशन गैप बहुत एग्जिस्ट इन गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। पेरेंट अपने बच्चे अपने पेरेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, पेरेंट्स अपने बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, दैट इज़ अ ग्रेट डिफरेंस। सो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इशू आ रहे थे। एंड अगेन दिस, ये पूरा गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्सेप्ट है कि आप इंजीनियर बनोगे तो आपका वैल्यू, आप डॉक्टर बनोगे तो आपका वैल्यू, अगर बनना है तो डॉक्टर बनो, नहीं बनो तो बस घर में ही बैठो। ये एक स्कीमा बना हुआ हमारे वहाँ के लोगों का। सो बिकॉज ऑफ दिस मेंटल स्टेट, वहाँ के बच्चे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और ये चीज़ हाजरा भी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से फिर बता देगी कि वहाँ की किस तरह के बच्चे और किन किन सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि पेरेंट अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वो एक बच्चे को जो होता है ना, एक स्पेस देना, पेरेंट्स वो स्पेस नहीं देते अपने बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते। डिप्रेशन रहने की वजह से ना वो अपने उस एम तक पहुंच जाते हैं, ना वो कोई एक प्रॉपर लाइफ की तरफ वो नहीं जा सकते। आप थोड़ा बता देंगे कि क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर में और कन्वर्जन डिसऑर्डर? अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान इसकी हमारे लोगों में बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा है। मैं आप लोगों को बता दूंगी कि बाइपोलर डिसऑर्डर किस चीज़ को कहता है। उसके साथ जो सोमैटिक सिम्टम्स के साथ जो आते हैं इंडिविजुअल सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर के साथ, जिसमें हम सोमैटिक सिम्टम में हम लोग इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करते हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। ये ऐसे डिसऑर्डर्स से जो मोस्टली मैंने यहाँ पे भी जो देखा है, मेरे पास देयर वाज अ क्लाइंट, वो बाइपोलर के साथ होता था एंड ही मोस्टली विजिट मी कि अच्छा मुझे ये इश्यूज़ आ रहे हैं और मेरा मूड स्विंग्स है और ये सारी चीज़ें। अच्छा, बाइपोलर डिसऑर्डर में मोस्टली होता है क्या है कि इसमें टू पोल्स होते हैं, इंडिविजुअल टू पोल्स में रहता है, एक्सेसिव हैप्पीनेस या फिर एक्सेसिव सैडनेस।
मैनिक और हाइपोमैनिक स्टेट पे जाता है। मैनिक स्टेट पे जब आ जाता है बहुत ज़्यादा खुश होएगा, ठीक है, एक्सेसिव हर एक चीज़ कर लेगा, एक्सेसिव शॉपिंग, एक्सेसिव इंजॉयमेंट, हर चीज़ एक्सेसिव करेगा, ठीक है। हाइपोमैनिक पाएगा तो फिर एक्सेसिव लेवल पे लाइक होएगा कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा होपलेसनेस की स्टेज पे जाएगी। और साथ में हमारे पास जो इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, जो आई थिंक गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा है, कि इनमें मोस्टली ये होता है कि उनको प्रॉब्लम जो है वो साइकोलॉजिकल होती है, लेकिन वो सिम्टम्स जो है फिज़िकल शो कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि दे आर सेइंग कि मेरे कमर में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मुझे लाइक दिस काइंड ऑफ इश्यूज़। तो ये चीज़ भी गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा है। स्पेशली ये अगर देखा जाए, मैंने जो नोटिस किया हुआ है, ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए मोस्टली दे आर विजिटिंग अस सर्दियों में सिटी की तरफ ज़्यादा आ जाते हैं। वाई कि दे आर हैविंग दीज सिम्टम्स। सो ये क्यों आते हैं? बिकॉज दे हैव लाइफ स्ट्रेसर्स उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उस स्ट्रेस को कोप नहीं कर पाने की वजह से वो लोग उसको फिज़िकल वे में कन्वे कर रहे, प्रेजेंट कर रहे। तो इट्स ये आई वांट टू क्लियर इट कि उनको सीरियस अगर कहे तो सीरियस वे में उनको दर्द होता है, लेकिन वो पेन जो है दैट्स साइकोलॉजिकल पेन, नॉट फिज़िकल पेन। एक ये है। और दूसरा हमारे पास जो बहुत ज़्यादा सवेयर केस कह सकते हैं, दिस इज़ कन्वर्जन डिसऑर्डर। मोस्टली देखा गया कन्वर्जन डिसऑर्डर जो है वो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होती है, लाइक दे आर डूइंग इट अनकॉन्शियसली, ठीक है। तो उनमें भी यही है कि हाथ मुड़ जाना, पाँव मुड़ जाना, लाइक बेहोश हो जाना, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर्स, कि जो कि फीमेल्स में एक्सेसिव लेवल पे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं गिलगित बल्तिस्तान में। साथ फैक्टिशियस डिसऑर्डर में भी यही होता है कि वो अपने जो सिम्टम्स है वो दूसरे लव्ड वन में भी फील करना, उसको भी फील करवाना स्टार्ट करते हैं। सपोज अम्मी को कोई इशू हो तो वो कहेंगे अच्छा मेरे बच्चे को भी ये है, बच्चे भी वो सिम्टम्स फील करना स्टार्ट कर लेगी, राइट। अच्छा, मैं समीदा आप ही के उस चीज़ में इस चीज़ को ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जिस तरह से आप कह रही हैं, ट्रू, यहाँ पे कन्वर्जन डिसऑर्डर के भी बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। स्पेशली हम जब ओपीडीज़ में बात करते हैं तो ख़वातीन का कहा जाता है कि काम कर रही थी, अचानक से बेहोश हो गई। जब हम उनके ब्लड टेस्ट सारी चीज़ें देखते हैं, सारे रिपोर्ट्स वगैरह बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बट उनके अनकॉन्शियस होने का पता नहीं चलता होता है। तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि ये कन्वर्जन डिसऑर्डर एक्चुअली किसी स्ट्रेस या कोई और ऐसी चीज़ थी जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो फिज़िकल सिम्टम्स की उसमें जो है ज़ाहिर हो रही हैं और वो इस तरह से निकल के आ रही हैं। तो हमारे पास टू बी ऑनेस्ट ओपीडीज़ के अंदर हर दूसरे तीसरे दिन ख़वातीन इस तरह से अनकॉन्शियस होकर आ रही होती हैं, जो कि एक्चुअली में कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है कि अनकॉन्शियसली वो वाले सिम्टम्स या वो स्ट्रेसेस इस तरह से ज़ाहिर हो रहे हैं। ये एक आई ओपनर है, एक आई ओपनिंग सिचुएशन है। हम अक्सर नॉर्मल लोग उसको इग्नोर करते हैं कि अम्मी के सर में दर्द हो रहा है, अम्मी के कमर में, वो तो होता रहता है। और बच्चे जो है वो बिल्कुल भी टेंशन पे नहीं करते हैं, बिकॉज वो यूज टू हो जाते हैं। तो ये ऐसे सिम्टम्स है, अगर ये कंटिन्यूअसली चल रहा है तो दैट मीन्स इट नीड्स काउंसलिंग, इट नीड्स अ कंसल्टेशन। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आप लोगों ने बता दिया। स्कूल गोइंग एज किड्स में क्या पैटर्न आप लोगों को नजर आ रहा है? कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि शुरू में समीदा आप ने एक बात की थी कि जो एक जनरेशन गैप वाली चीज़ है या कम्युनिकेशन गैप की है, और हमारा जो एक पेरेंटिंग स्टाइल है उस चीज़ की वजह से बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जो कि इश्यूज़ फेस कर रहे होते हैं, स्पेशली उनके लर्निंग के अंदर। हमारे यहाँ एक चीज़ है कि बच्चे को हम कहते हैं कि आपने लाइक बचपन से हम उसे कह रहे होते हैं कि तुम अच्छा इंजीनियरिंग के फील्ड को चूज़ करो। हम ये नहीं देखते कि उसकी स्किल्स क्या हैं, ठीक है। हम उसे शुरू से कहते हैं तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, ठीक है। हम उसके स्किल्स के ऊपर काम करते हुए उसको कोई प्रोफेशन आगे अपनी मर्जी से चूज़ करने नहीं देते, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है ना एक बहुत ज़्यादा लाइक होता है कि बचपन से उसके अंदर ये चीज़ इंस्टिंक्ट होती है कि नहीं अच्छा मैंने डॉक्टर ही बनना है। लेकिन जब आगे वो मेन फील्ड में जाता है, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बच्चा होता है, वो
اس جگہ میں اسے جا کے شوق ملتا ہے کہ اچھا سیٹس ہمارے پاس جسٹ 84 یا 89 سیٹس ہیں جس کے لیے ہزاروں بچے کمپیٹ کر رہے ہیں. اور بچپن سے پیرنٹس نے یہ چیز بچوں کو نہیں سکھائی ہوتی کہ زندگی میں ہار بھی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یہی چیز بچپن سے سکھائی ہوتی ہے کہ نہیں جیتنا ہے, اچھا کمپیٹ کرنا ہے. ہمیں لائک کمپیریزن سکھایا جاتا ہے, ہمیں کمپٹیشن سکھایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے بچوں کے اندر آگے جا کے جو ہے سائیکولوجیکل ایشوز جو ہے ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. اگر ہم چھوٹے بچوں کی بات کریں تو اس کے اندر ڈفرینٹ ڈس آرڈرز اور بھی ہیں, جس کے اندر ADHD ہے, OCD اور یہ ساری چیزیں بھی جو ہے ان کے اندر پائی جاتی ہیں, لائک اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر, جو کہ یوزولی یہ ہے کہ ان کو کبھی کبھار ہوتا نہیں ہے لیکن ان کے اندر یہ ڈائگنوز کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ وہ ایک جسٹ نوٹی بچہ ہوتا ہے جو کہ ویسی شرارتیں کر رہا ہے, لیکن وہ جب سائیکائٹرسٹ کے پاس گیا ہے, کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس گیا ہے, اگر وہ آگے پیچھے پھر کے جو ہے نا ذرا تیزی دکھا رہا ہے وہ, تو اس کے اندر یہ ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ وہ ADHD کا بچہ ہے, جو کہ لائک بالکل ہی غلط ہے. ہم ایک سٹنگ میں اس کی ہسٹری لیے بغیر, کچھ کیے بغیر 5 منٹ کے اندر یہ چیز نہیں کہہ سکتے کہ اس کو یہ بیماری ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ بچپن سے ہی کبھی کبھار کچھ بچوں کو غلط ڈائگنوسس کے ذریعے جو ہے نا ان کو میڈیکیشنز دی جاتی ہیں جو کہ آگے جا کے ملٹیپل ڈس آرڈرز کے اندر ہو جاتی ہیں, اور کچھ پھر اگین ان کو یہی کہ کمپٹیشن اور کمپیریزن سکھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے آگے جا کے وہ ایشوز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. I'm so glad آپ اس کو لے کے آئی کہ بچوں میں مطلب ایک فیل سیف انوائرمنٹ نہیں ہے. مطلب بچہ جب فیل ہوتا ہے تو اس کے لیے رسکی ہوتا ہے, وہ ٹارچر ہوتا ہے, سوشلی ٹارچر ہوتا ہے, وہ فزیکلی ایون پیرنٹس بھی مارتے ہیں کہ فیل ہو گیا ہے. ہمیں سب سے زیادہ فیل سیف انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے کہ فیل کو نارمل لے لے. ادھر ایک اور چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم جو ہے اسپیشلی رشتہ داروں کی, ایون ہماری اپنی بات ہے کہ ہم ویسے نہیں پوچھیں گے بچے کو فون کر کے کہ وہ کیسا ہے, کیا کر رہا ہے, کیسی چیزیں چل رہی ہیں, لیکن اس کا رزلٹ والا دن ہوگا تو ہم فون کر کے لازمی پوچھیں گے کہ اچھا آج تمہارا رزلٹ تھا تو کیا بنا تمہارے رزلٹ کا. لائک ہم اس بچے کو اور بھی اتنا پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اس کے کم مارکس بھی آئے ہیں تو ہم اس کو اس دورائے پہ لے کر آ رہے ہیں کہ جہاں پہ وہ خدا نخواستہ اس طرح کے بھی بچے ہم نے دیکھے ہیں جو کہ ایون سوسائڈز اٹیمپٹ کرتے ہیں جسٹ بیکاز کہ ان کے مارکس کم آئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اگین سوشل پریشرز ہیں جن کی وجہ سے چیز ہو رہی ہے. آپ ذرا اس پہ ADHD پہ بات کریں کہ کیا ہوتا ہے اس میں. میں ریسنٹلی آرٹیکل پڑھ رہی تھی, جرمن کچھ سائنٹسٹ نے کیا کام کیا ہوا تھا جس کے اندر تھا کہ وہاں پہ اسپیشلی جب کلاس روم میں ہم جب بچوں کو دیکھتے ہیں جو کہ بچپن میں زیادہ شرارتی ہیں, زیادہ سوشل ہیں, ذرا آؤٹ گوئنگ ہیں, ان بچوں کو اگر ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں نا تو وہ اپنے فیلڈس کے اندر اچھی طریقے سے اسٹیبل طریقے سے جا کے جو ہے نا وہ ایزیلی ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایسا بچہ جو کہ جس کی کمیونیکیشن اسکلز زیادہ اچھی نہیں ہے, جو اس کی سوشل اسکلز زیادہ اچھی نہیں ہیں, تو وہ جو ہے اس طرح سے وہ آگے جا کے کمپیٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. تو ہمیں لائک وقت کے ساتھ اپنے آپ کو, ایون ٹیچرز ہوں, پیرنٹس ہوں, ہمیں اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کل کے اس دور میں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے ملٹیپل اسکلز اسپیشلی سوشل اسکلز کتنی لازمی ہیں. ہمیں ایک بچے کو جو ہے انکریج کرنا چاہیے کہ اگر وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی اپنے اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اس کو لے کے چل رہا ہے. اگر ایک بچہ تھوڑا سا شرارتی ہے, اگر کسی چیز کو ایک نئے انداز سے کر رہا ہے یا کویسچننگ کرتے ہوئے کوئی چیز لرن کر رہا ہے, تو ہمیں اس بچے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ہمیں اسے ڈیگریڈ کرنا چاہیے اور لائک اسے روکنا چاہیے کہ نہیں تم نہ یہ نہ کرو. I completely agree. تو یہ ایشوز ہے. ہم نے اسکول گوئنگ کڈس کے بارے میں بات کی, ہم نے ینگ بوائز اور کچھ ینگ گرلس کے بارے میں, اینڈ دین اولڈر وومن کے کیا ایشوز ہوتے ہیں وہ بات کی, اور آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ ساری باتیں بہت ٹپ آف دا آئس برگ ہے. آئی مین اٹس ویری سپرفیشل, ویری سرفیس ایریا جس کو ہم نے تھوڑا سا اسکریچ کیا ہے, اور ہر چیز کے اندر ایک بہت بڑی دنیا ہے. اٹس اے ہیوج ورلڈ ود این
every topic we have just touched upon them. तो ये issues है. हमने school going kids के बारे में बात की, हमने young boys और कुछ young girls के बारे में, and then older women के क्या issues होते हैं वो बात की. और I understand कि ये सारी बातें बहुत tip of the iceberg है. I mean it's very superficial, very surface area जिसको हमने थोड़ा सा scratch किया है. और हर चीज के अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया है. It's a huge world within every topic we have just touched upon them. तो आखिर में क्या कुछ सजेशंस आप देना पसंद करेंगे? कुछ रिमीडियल के बारे में, कुछ कंसल्टेशंस के बारे में, और अपने माहौल को कैसे बेहतर कर सकते हैं उस बारे में. तो क्या सजेशंस है आपके? एक पॉइंट आ जाता है कब साइकोलॉजिस्ट को देखना चाहिए, कब उसको फील होएगा कि अच्छा मुझे कुछ इशू है या फिर समथिंग लाइक दैट. सेल्फ ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आपने खुद को ऑब्जर्व करना पहले, ठीक है. आपने अपने देखना है कि आपकी सेल्फ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि देखना चाहिए आपको कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ है उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं आ रही. आपकी जो मूड स्विंग्स है या आपकी जो मूड है, आपकी जो बिहेवियर उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं आ रही. या कि पहले आप सही बात कर रहे थे लोगों से, पहले आपका मूड सही था, आप अपने डेली काम भी प्रॉपर तरीके से कर रहे थे. नाउ यू फील कि आपका जो इंटरेस्ट है उसमें कम हो गया है. सो इट मीन्स दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग. सो उस टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चाहिए कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी काउंसलर को विज़िट करें. उसके बाद एक होता है ना कि आपके पर्सनालिटी फैक्टर्स हो जाते हैं कि आपकी पर्सनालिटी में भी आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ रही है. तो ये वो सिम्टम्स है वो लाइक जब आपकी सेल्फ ऑब्जर्वेशन होएगी उसी से आपको रियलाइज़ होएगा कि अच्छा नहीं आई नीड टू विज़िट समवन. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वन सेल्फ को जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, खुद को ज़्यादा टाइम दे, खुद को जो कहता है ना मी टाइम, उस मी टाइम में आप खुद को एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके खुद को आप जज कर ले कि अच्छा आप किस कंडीशन में हैं और आप क्या फील कर रही हो और सिचुएशन क्या है आपकी सराउंडिंग में, वो आप कर सकते हैं उस टाइम. अच्छा, अब यहाँ पे एक्चुअली ये सारे सिम्टम्स हो गए, आपको फील हुआ कि आप में ये इश्यूज़ है, आपको कंसल्ट करना चाहिए किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर को. अब मेन इशू ये है कि हाउ कम आई एम सपोज टू विजिट अ साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और अ काउंसलर. ठीक है, यहाँ पे वाई बिकॉज एक स्टिग्मा लगा हुआ है, यार साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही हो मीन्स तुम पागल हो, राइट. ये स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं. जब तक ये स्टिग्मा और ये जो हम लोग टैबू लगाते, जब तक ये ख़त्म नहीं होएगा हम लोग उस टाइम तक किसी को विज़िट नहीं कर पाते. उसको ख़त्म करने का सबसे मेन टारगेट यही है आपके पास कि आपने यह अपने मेंटल हेल्थ को भी उतना ही वैल्यू देना है जितना आपने अपने फ़िज़िकल और अपने सोशल लाइफ को देना है, अपने हेल्थ को देना है. ठीक है, आपके फ़िज़िकल हेल्थ का तब तक कोई वैल्यू नहीं होएगा जब तक आप मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे. तो आपने हमेशा हर एक स्टेप लेने से पहले कि अच्छा मेरे जो मेंटल हेल्थ है इट्स इम्पोर्टेंट टू, उसको भी आपने उसी तरह इम्पोर्टेंस देना है जितना आप अपने फिजिकल हेल्थ को देंगे. सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ को वो करना चाहूँगी. मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि हमें कब पता चलेगा कि हमें किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है. तो मैं सबसे पहले इस चीज़ को लेके चलूँगी, फिर आगे जो है ना रेमेडीज़ की तरफ फिर मैं चलूँगी. अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको लग रहा है कि उसकी सोच में तब्दीली आ रही है, उसकी बिहेवियर में तब्दीली आ रही है, उसको जो है उसकी सोशल इंटरेक्शंस में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, उसके वर्क प्लेस के अंदर वो काम पे फोकस नहीं कर पा रहा, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो उस जगह में उस इंसान को ज़रूरत होती है कि वो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाए और वो काउंसलिंग या साइकोथेरेपी के लिए जो है ना अप्रोच करे किसी को. उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि एक बंदा जो है आम खुद से कर सकता है घर पे. ठीक है, ये जो मैं अभी कुछ टेक्निक्स बताऊंगी ये ऐसे हैं कि जनरली में आप हर बंदा वैसे ही अपनी मेंटल हेल्थ को जो है बेहतरीन रखने के लिए इन चीज़ों को कर सकता है.
اس کے اندر جو مین آتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو یوزولی ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت سمپل سی چیزیں ہیں, آپ کو بھی ایسے لگے گا کہ یہ تو ہم نارملی کر سکتے ہیں اور ہمیں شاید ان چیزوں کا پتہ بھی ہے, بٹ اسٹل ہم ان چیزوں کو نہیں کر رہے ہوتے. سب سے مین چیز ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ایکسرسائز کرو, ہیلدی نیوٹریشن کو اپناؤ, آپ جو ہے اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالو جس کے اندر ہم میڈیٹیشن کو انکلوڈ کرتے ہیں, جس کے اندر ہم یوگا کو انکلوڈ کرتے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جو سالوں سے لوگ کر رہے ہیں اور اس سے مستفیض ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں جب کم کرتے جاتے ہیں نا, تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر آج کل اسی لیے انزائٹی, اسٹریس, ڈپریشن یہ جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو کم کر دیا ہے. تو سمپلی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے 5 منٹ نکالیں جس کے اندر ہم میڈیٹیشن کریں. اور میڈیٹیشن کے بھی اگر لائک ہم پراپر پروسیجر کے اندر جائیں تو وہ ایک لائک بالکل ہی ڈفرینٹ چیز ہے. بٹ آج کل ہمارے پاس ہر بندے کے پاس گوگل اور یہ ساری چیزیں ہیں, یوٹیوب ہے, جس کے اندر سے ہم دیکھ کے جو ہے نا اپنی مرضی سے جو ہمارے لیے سوٹیبل ہے اس طرح کا ایک جو ہے میڈیٹیشن کا طریقہ اپنے لیے نکال سکتے ہیں. ایون ہم جو نماز, تسبیح یا دعا کرتے ہیں وہ بھی ایون میڈیٹیشن کے ایک بہترین طریقہ ہے. بٹ یہ ہے کہ میڈیٹیشن میں ایک چیز لازمی ہوتی ہے کہ ہم اس پہ فوکس کر رہے ہوں, ٹھیک ہے. ہم نماز, دعا یا تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں ایکچولی فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے, نہیں کر رہے ہوتے, جس کی وجہ سے اس طرح کے ریزلٹس ہمیں نہیں مل رہے ہوتے. تو ہم اگر ان ریچولس کو ذرا کنسنٹریشن کے ساتھ کریں تو یہ اگین ایک سائیکولوجیکل خود ہی ایک تھیراپیوٹک ٹیکنیک ہے. دوسری چیز وہ بہت لازمی ہے اگر ہم 5 سے 10 منٹ کے لیے کریں. اور اسپیشلی میں لائک اپنے پیشنٹس کو, اپنے کلائنٹس کو ایک اسپیشل قسم کا واک جو ہے ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ واک اس طرح سے کریں کہ آپ نے جوتے یا ساکس نہ پہنے ہوں, آپ اپنی زمین کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ تھوڑا سا زیادہ کریں. کیونکہ میں ریسنٹلی ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی جس کے اندر تھا کہ انسان جب اسٹریس, انزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اندر جو الیکٹریکل چارجز ہیں پازیٹیو اینڈ نیگیٹو, ان کے اندر ڈسٹربنس آ رہی ہوتی ہے. انسان کے جسم کے اندر پازیٹیو چارجز زیادہ ہوئی بھی ہوتی ہیں اور نیگیٹو چارجز کم ہوئی بھی ہوتی ہیں, لیکن جو زمین ہے اس کے اندر نیگیٹو چارجز زیادہ ہیں. جب ہم اپنا کانٹیکٹ زمین کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں تو وہ نیگیٹو چارجز ہمارے جسم کے اندر آ رہی ہوتی ہیں اور وہ جو ایک ڈسٹربنس ہمارے جسم کے اندر آیا تھا وہ نارملائز ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم 5-10 منٹ کے لیے اپنے اس کانٹیکٹ کو زمین کے ساتھ زیادہ کریں تو ہمارا وہ ایک توازن جو ہے چارجز کا وہ بالکل نارمل رہتا ہے اور ہمارا انزائٹی, اسٹریس اور ڈپریشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر اور بھی ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہیں جو کہ آپ جو ہے اسپیشلی مسل ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہیں کہ آپ ڈیپ بریتھنگ کر رہے ہوتے ہو اور ڈیپ بریتھنگ کرتے ہوئے آپ آہستہ آہستہ اپنے سارے مسلس کو بالکل ریلیکس کرتے جا رہے ہوتے ہو, جس کو ہم پروگریسو مسل ریلیکسیشن ٹیکنیک کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایون اینگر مینجمنٹ کے لیے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں غصہ زیادہ آتا ہے تو اس کو ہم روکنے کے لیے کیا کریں, تو اس کے اندر ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. بہت آسان ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ نے جسٹ ایک گہری سی سانس لینی ہے, 10 سے لے کے 1 تک گننا ہے آہستہ آہستہ, لائک 10, 9, 8, لائک اس طرح سے آپ نے پھر اس کو 1 سے لے کے دوبارہ جو ہے 10 تک گننا ہے. لائک اس دوران یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو جو غصہ آیا تھا یا آپ کے جسم کے اندر غصے کی حالت میں آپ کے کیمیکل چینجز ہوئی تھیں وہ نارملائز ہو رہی ہوتی ہیں. اور جب یہ نارملائز ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے جو سوچنے سمجھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ بالکل نارمل ہوتا ہے. کیونکہ ایک اگین ریسرچ ہے کہ انسان کسی بھی ایموشن میں ہو, چاہے وہ بہت خوش ہو, چاہے وہ بہت غمگین ہو, رونے کی حالت میں ہو, انسان اپنے سینسز میں نہیں ہوتا اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے کہ بعد میں اسے پچھتاوا ہوتا ہے کہ اچھا میں کیا کر رہا ہوں, میں کس طرح سے وہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جب انسان اس چیز کو کنٹرول کر کے گہری سانس لیتا ہے اور یہ کاؤنٹنگ کرتا ہے تو وہ اپنے سینسز میں آ رہا ہوتا ہے اور وہ سینسز کا استعمال کرتے ہوئے اس جگہ میں, اس سینیریو میں ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ ڈیپ بریتھنگ کریں اور یہ کاؤنٹنگ کریں اور اپنے ان ایموشنس کو جو ہے نا کنٹرول کرنا اسٹارٹ کریں. یہ تو کچھ بیسک ہیں, لیکن یہ ہے کہ
جب آپ کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جاتے ہو تو وہاں پہ جو ہے نا ڈفرینٹ ٹیکنیکس استعمال ہوتے ہیں، جس میں آپ کی بیہیویئر موڈیفیکیشن کے لیے CBT استعمال ہوتی ہے. سائیکو انالیسس کے اندر پھر ڈفرینٹ ہیں، جس کے اندر آپ نے پہلے بات کی تھی کیتھارسس کی. کیتھارسس یوزولی لائک ایک یہ سننے میں بہت فینسی ورڈ ہے، لیکن کیتھارسس ایکچولی اپنے دماغ کے اندر اپنی سوچ کو جو دماغ میں آ رہا ہے آپ بس کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہو، کسی کو بتا رہے ہو. ایکچولی کیتھارسس یہ ہے کہ آپ جب اپنے اندر سے، کیونکہ انسان انزائٹی، اسٹریس یا ڈپریشن کا شکار اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایکسٹرنل یا کسی بھی چیز کی وجہ سے اس نے ٹینشن لی ہوتی ہے، وہ دبی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ نکال نہیں پا رہا ہوتا. جب وہ اپنے اندر سے اس چیز کو نکالتا ہے، کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو آٹومیٹیکلی آپ کی جو پریشانی ہے، جو اسٹریس ہے، جو انزائٹی ہے، وہ خود بخود کم ہو گئی ہوتی ہے اس کی انٹینسٹی. تو کیتھارسس ایکچولی میں یہ ٹیکنیک ہے کہ آپ اپنے ان فیلنگز، ایموشنز کو بغیر یہ کیے کہ آپ کو کوئی اگلا بندہ جج کر رہا ہے، آپ ساری چیزیں اپنے تھراپسٹ کو بتا رہے ہوتے ہو. کیونکہ آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ آپ کا تھراپسٹ جو ہے آپ کو جج کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، وہ سمجھتا ہے کہ آپ کی یہ حالت کس چیز کی وجہ سے ہے، تو وہ آپ کو ایک میڈیم ایکچولی میں پرووائڈ. تو پھر یہ کہ اگین ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ان سے ہم ڈفرینٹ ٹیسٹ وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں. جس طرح میڈیکل کے آپ کسی فزیشین کے پاس جاتے ہو تو وہ آپ کے بلڈ ٹیسٹ کروائے گا، شوگر ٹیسٹ کروائے گا، ڈفرینٹ ٹیسٹ کروائے گا. اسی طرح سائیکالوجسٹ کے بھی اسپیشلی ڈیزائنڈ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹس ہیں جن کو کرنے کے بعد ہی آپ کہتے ہو کہ اچھا آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں، آپ کے پرسنالٹی ٹریٹس یہ ہیں، آپ کو ڈپریشن ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے. اگین آپ کسی کو ویسے ہی آپ نہیں کہہ سکتے ہو کہ اچھا آپ کے اندر یہ پرسنالٹی ایشو ہے، آپ کو یہ بیماری ہے. آپ پراپر ان کی کیس ہسٹری لے رہے ہوتے ہو، آپ ان پر ٹیسٹ اپلائی کر رہے ہوتے ہو اسٹینڈرڈائز، اس کے بعد آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو ہر کیس کے حساب سے پھر ڈفرینٹ تھراپیوٹک ٹیکنیکس ہیں جو کہ آپ کو تھراپسٹ ریکمینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو پھر آپ کے ان ایشوز کو پھر انٹینگل کرتے ہوئے آپ کو جو ہے نا ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. ایکسلنٹ، بہت مزہ آیا یہ ساری چیزیں سن کے. ایک آخری چیز آپ سے ٹیلی ہیلتھ کے بارے میں سننا چاہوں گی، اور ہمارے جو آڈینس ہے جو آپ کو سن رہے ہیں وہ آپ کو کیسے اپروچ کرے، اور یہ ٹیلی ہیلتھ کیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں آپ بتا دیں پلیز. ٹھیک ہے. ٹیلی ہیلتھ فیسلٹی جو ہے یہ اس طرح کی فیسلٹی ہے فار دا فرسٹ ٹائم ان گلگت بلتستان کہ آپ کو ڈفرینٹ ڈاکٹرز بھی، ایون فزیشنس اور سائیکائٹرسٹ بھی، سائیکالوجسٹ بھی آپ کو جو ہے گھر بیٹھے ہی آپ کو کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہے ہیں. کیونکہ آج کل کی سینیریو سے ہم سب کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے کوئی بھی ہاسپٹل کو پرسنلی جا کے جو ہے نا وزٹ نہیں کر سکتا. تو آبویسلی ہم لوگوں نے اس طرح کا الٹرنیٹیو نکالا تھا کہ لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہی جو ہے ڈفرینٹ پروفیشنلز سے کنسلٹنسی لائک ان کو مل رہی ہو. تو یہ ایک ایکچولی میں ہیلپ لائن نمبر ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کال کرنا ہے. جب آپ کال کرو گے تو آپ کو جو ہے سرور سے ڈائریکٹ کر دیا جائے گا آپ کے ایشو کے حساب سے. یہاں پہ ہمارے پاس سائیکالوجسٹ بھی ہیں، سائیکائٹرسٹ بھی ہیں، اور ڈفرینٹ اسپیشلسٹ بھی ہیں. ایون آپ کو جو ہے ویسے ہی میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ملیں گے کہ جو آپ کو میڈیکیشن وغیرہ اور باقی چیزیں جو ہے نا پرسکرائب کر رہے ہوں گے. لیکن آبویسلی سائیکالوجسٹ جو ہے اس چیز کے لیے آتھرائز نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو میڈیکیشن پرووائڈ کرے. تو سائیکالوجسٹ آپ کو میڈیکیشنز پرووائڈ نہیں کرے گا، بٹ فزیشنز جو ہیں وہ آپ کو میڈیکیشنز وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہوں گے. میں تھوڑا سا اس ہیلپ لائن کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کے اندر یہ ہے جس طرح سے ہمارے ریسکیو 1122 کے ہیلپ لائن ہے، اسی طرح سے یہ سیم ایگزیکٹ اسی طرح کا ہیلپ لائن ہے کہ آپ کال کرو گے تو آپ کو جو ہے سرور پہلے بتائے گا کہ اگر آپ نے کسی فزیشین سے بات کرنی ہے تو 1 ملائیں، کسی جو ہے سائیکالوجسٹ سے بات کرنی ہے تو 2 ملائیں، کورونا سے ریلیٹڈ آپ کو اگر کوئی انفارمیشن چاہیے تو 3 ملائیں. آپ جب فرسٹ کے اندر کلک کریں گے تو آپ کو کسی فزیشینس کے ساتھ جو ہے سب سے پہلے کانٹیکٹ کرایا جائے گا. آپ بات کرو گے، اپنے ان سمٹمس کے بارے میں بتاؤ گے، اور آپ کو پھر آگے اسپیشلسٹ کے پاس، اس پرٹیکولر پرابلم کے اسپیشلسٹ کے پاس ڈائریکٹ کر دیا جائے گا. اگر آپ 2 دباتے ہو تو آپ کو کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جو ہے ڈائریکٹ کیا جائے گا، اور آپ کی پوری کیس ہسٹری لی جائے گی اور آپ کے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں ان کو ٹیکل کیا جائے گا. اگر آپ 3 ملاتے ہو تو وہاں پہ آپ کے پاس 2 آپشنس ہیں. ایک تو آپ کو انفارمیشن
دے گا کہ یوجولی کرونا کے سمٹمز کیا ہیں، سائنس، سمٹمز، ڈیوریشن اور ان چیزوں کے بارے میں. دوسرا اس کے اندر ایک آپشن یہ ہے کہ آپ کسی کی سٹوری تو نہیں سننا چاہتے، کیونکہ ہم لوگوں نے کوارنٹائن سینٹرز کے اندر بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی سٹوری کوئی سنے. تو ہم لوگوں نے اس کے اندر یہ چیز بھی انکلوڈ کی ہے کہ اگر کوئی اپنی سٹوری سنانا چاہتا ہے یا کسی کی سٹوری سننا چاہتا ہے تو اس چیز کو وہ کرے. لائک اس کی اگین یہاں پہ آپ اس کی سوشل سکلز کو تھوڑا سا لائک اس کو ایک اس طرح کے انوائرمنٹ پرووائڈ کرے کہ اسے اکیلا پن فیل نہیں ہو رہا ہے. لائک اس کے سوشل اس سرکل کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں. تو ایکچولی میں ہمارا ہیلپ لائن اس طرح سے پھر وہ کام کر رہا ہے. بہت ایک نائس آئیڈیا ہے، بہت انوویٹو آئیڈیا ہے، اور اس کو نہ سکسیسفل ہونا چاہیے، اور خاص کر کرونا سے ریلیٹڈ اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی، اور سائیکولوجیکل ہیلتھ. یہ تو ایک جیسے ہم نے کہا نا پہلے کہ یہ ایک ٹیبو ہے، ایک سٹگما ہے. اس کو ایک طرح سے اس کو ایڈریس کرنے کا یہی ذریعہ ہے کہ لوگ صرف گھر بیٹھ کے فون کرے، فون پہ اپنا وہ ایشو بتا دے اور پھر ایڈوائز لے لے، خاص کر سائیکولوجسٹ سے. میں اس پلیٹ فارم کو لٹرلی تھینکس کرتی ہوں کہ لاسٹ ٹائم جو میں نے ایک ویڈیو دیا تھا مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ، اس ویڈیو کے بعد مجھے کافی لوگوں نے کنسلٹ کیا ہے، اینڈ مجھے امید ہے کہ اگین آپ لوگوں کو اس چیز سے فائدہ ہوئے گی اور آپ لوگ اگین وزٹ کر لیں گے، اگین مجھ سے کانٹیکٹ کریں گے. آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. اور میں ان بچوں کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جو لائک ان کو فیل ہوا کہ اچھا آئی نیڈ سم ون جس کے ساتھ میں اپنے ایشوز کو ڈسکس کروں. ایون کہ ان کو سوسائڈل تھاٹس بھی ہے، اینڈ ان کو فیل ہوا کہ نہیں ابھی کرنا چاہیے. تو میں بہت زیادہ تھینکس کرتی ہوں کہ اس گروپ کے ایڈمن اینڈ جو موڈیریٹرز اور جو بھی اس گروپ کے ہیڈ ہے، کہ ان کی جو ہارڈ ورک ہے ان کی وجہ سے جو ہے کافی بچے جو ہے نا آ رہے اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے، وہ ہیلپ مانگ رہے ہیں. تو امید ہے کہ اسی طرح کے اویئرنیس سیشنز اور ہوئیں گی، اور جو بچے اس طرح کے سفر ہو رہے ہیں ود دا پیسیج آف ٹائم ہم لوگ اپنا ٹائم دیں گے ان کو اور ہم لوگ ان کے ہیلپ آؤٹ کریں گے. میں نے جیسے اسٹارٹنگ میں بتا دیا کہ ہم لوگ صحت کال گلگت بلتستان کے ساتھ کام کریں. آپ لوگ وہاں پہ بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. پراپر چینل کے تھرو ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو آپ لوگ کسی کو بھی کوئی ایشو ہے تو آپ لوگ وہاں سے وہاں پہ کے تھرو اس کے تھرو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.